بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان با اثر شخصیت رکھنے والے ایک شخص موجود ہیں، مولانا مفتی شہید صاحب۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ گزار لیا ہے، جس کے اندر 8 سے 10 سال جو ہے وہ زمانۂ طالب علمی پر مشتمل ہے۔ تو ان 8-10 سالوں میں مشتمل یہ جو وقت ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کچھ سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، کون سے ایکسپیرینس ان کے سامنے آئے، تو اس حوالے سے ہم ان سے چند سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ان سوالات کا ہمیں سیر حاصل جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 8 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، تعلیمی زمانہ ہے، تو ان 8 سالوں میں اور ابھی جو عملی زندگی ہے، چونکہ آپ عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں، جی، تو اس میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ ہاں، سب سے بڑا فرق جو ہے طالب علم کی زندگی کے اندر اور ایک عملی میدان کے شخص کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک احساس کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی فرق و فاقہ نہیں ہے، وہ ایک من موجی سے زندگی گزارتا ہے، اور جب معاشرے کے اندر جاتا ہے تو معاشرے کے اندر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات کی وجہ سے اس کو ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ لازمی بات ہے، اس میں معاشرے میں جا کر ذمہ داری جو ہے نا وہ اپنانی پڑتی ہے، اس کو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ طالب علم کی زندگی کے اندر اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کو تجربات ہو چکے ہوتے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں وہ اپنی عملی زندگی کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے طالب علم کی زندگی کو اس نے خراب کیا ہوا ہے، اگر اس نے مکمل طور پہ جس طرح اس کو کامیاب زندگی گزارنی چاہیے ویسے اس نے نہیں گزاری، تو اس زندگی کے اندر اس کو مشکل ہوتی ہے۔ اور طالب علمی زمانے کا اور عملی زندگی کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ یوں کہا جائے کہ طالب علمی زندگی اور ہے اور عملی زندگی اور ہے، تو یہ شاید ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک ہی زندگی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز بوئی جاتی ہے، وہاں کاٹی جاتی ہے۔ یہاں پر کچھ حاصل کیا جاتا ہے، اس کا ثمر اس زندگی کے اندر انسان کو ملنا ہوتا ہے۔ اس زندگی کے اندر انسان نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ زندگی ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اس زندگی کے اندر اس نے بیج بونا ہے، اس زندگی کے اندر اس نے سب کچھ سیکھنا ہے، اس زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ تو دونوں زندگیاں ایک ہی طرح کی زندگی ہیں، بس ان کا فرق صرف یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے معاشرے کے اندر جا کے کیا کام کرنا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو ضروری بات ہے نا کہ طالب علم کو اپنے مقاصد جو ہے نا وہ طے کرنے چاہیے کہ میں اپنے مقاصد کے مطابق زندگی گزاروں۔ تو آپ کا سوال شاید میں جواب دے پاؤں کہ یہ دونوں زندگی ایک ہی ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف احساس کا ہے۔ آپ اس زندگی کے اندر موجود ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے، اس زندگی کے اندر جائیں گے آپ کو احساس ہو جائے گا۔ ان دونوں زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف احساس کا صرف۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے احساس کی بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا جی کہ تقریباً 95% جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جیسے کہ ان کے اندر زمانۂ تعلیم میں یہ احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے یا کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسا سکیجل یا شیڈول کے سامنے بھی رکھا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو آنے والی زندگی ہے نا وہ اس کے سامنے ایسے رکھی جائے جیسے کہتے ہیں نا محسوس ہونے والی چیز، یعنی محسوسات کے درجے میں اتار کر وہ آنے والی زندگی اس کے سامنے رکھ دی جائے، تاکہ 8 سال گزارنے کے بعد اس کو وہ ذہنی ٹینشن کا شکار نہ ہو جائے کہ میں کیا تھا، کہاں آ گیا ہوں، پہلے وہ تھا اب یہ ہوں، یعنی اس کو ٹینشن نہ ہو۔ تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے؟ ہاں بالکل طریقہ موجود ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، اور ملک کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سا ملک ہے۔ اس ملک کے اندر یہ روٹین تقریباً ہر سال کی ہے کہ اس کی ملیں، اس کی فیکٹریاں، اس کی انڈسٹریاں پوری سال ایک رپورٹ تیار کرتی ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں کس طرح کے افراد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ افراد سازی پہ جو ہے محنت کرتی ہے، پھر وہی چیز وہ یونیورسٹیوں کو بھیجتی ہے، کالجز کو بھیجتی ہے کہ ہمیں اس کیٹیگری کے افراد تیار کر کے دیں۔ ہمارے بھی اس معاشرے کے اندر افراد موجود ہیں جو عملی زندگی کے اندر موجود ہیں، انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ کون سی صلاحیت کس جگہ پہ کیسے کارگر ہوتی ہے۔ ان صلاحیتوں کو جمع کریں، وہ مدارس کو دیں کہ ہمیں ایسے ایسے صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ مثلاً جب کسی جگہ پہ کوئی خطیب ہے، کسی جگہ پہ کوئی امام ہے،
کہیں پہ کوئی کام کر رہا ہے، رفائی کام کر رہا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی کام کر رہا ہے، لازمی بات ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس طرح کی، کس صلاحیت کے لوگوں کی ضرورت ہے، کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ اس کو جمع کریں اور کسی جامعہ کے سربراہ کو دیں، اور جامعہ کے سربراہ کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایک ایسے شعبے کی تشکیل دیں جس شعبے کا کام یہ ہو کہ ان کو عملی طور پہ اس کو پریکٹس دیں، یعنی جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو یہاں پر وہ اپلائی بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکے. یعنی کہ ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا طالب علم جب مبتدی ہوتا ہے، پڑھنے آتا ہے مدرسے کے اندر، تو وہ ایک ان پڑھ ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس تجربہ ہے، نہ اس کے پاس پریکٹس ہے، اور کچھ نہ ہی بات اس کے پاس علم ہے. یہاں وہ آ جاتا ہے، اس کو علم دیا جاتا ہے، اس کو معلومات دی جاتی ہے، لیکن رہا تو پھر بھی وہ بے تربیت ہے. جب ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں جب آیا تھا تو وہ ایک جاہل بے تربیت تھا، جب پڑھ کے جا رہا ہے تو وہ عالم بے تربیت ہے. اب تربیت اس نے اس معاشرے میں جا کے کرنی ہے تو لازمی بات ہے وہاں اس کو کوئی استاد نہیں ملے گا، وہاں اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ملے گا، وہاں اس کو پریشانی ہے. جب اس نے پریشانیوں کو فیس کرنا ہی نہیں سیکھا ہے تو پھر وہ ہار جائے گا، وہ ہار کے بیٹھ جائے گا، وہ اپنی صلاحیتیں جو اللہ رب العزت نے قدرتی طور پہ دے رکھی ہیں ان کو بھی کھو بیٹھے. تو ضروری بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح کے افراد کی ضرورت ہے. معاشرے سے مراد یہ معاشرے کے جو ہے نا سرکردہ لوگ ہیں، علماء ہو گئے یا بڑے لوگ ہیں، مثلا جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے. اس کے بعد مدرسے کی جو ہے نا وہ منتظمین، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں معاشرے کو. جزاک اللہ. اچھا میرا اگلا سوال جو ہے نا وہ اسی سوال سے ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کنٹری کی بات کر دی ہے یا آپ اور بھی چیزیں کنٹری ہوتی جن کے اندر یہ سسٹم ہوگا، لیکن ہمارا جو کنٹری ہے پاکستان کا اس طرح نیچے آ رہے ہیں، اپنی جماعت کی بات کر لیتے ہیں، اس سے بھی نیچے آ رہے ہیں کہ اپنے مدرسے کی بات کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ماحول کیسے بدلتے ہیں؟ اب وہاں تو ہے ان کو پتہ ہے کہ اب اتنے بندے اس کیٹیگری کے چاہیے، فلاں یونیورسٹی کے ساتھ وہ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، کر لیتے ہیں. اب ہم زیادہ کے اندر یہ کیسے نظام پیدا کریں، کیسے پاکستان کے اندر یہ نظام کیسے نا بنا؟ دو باتیں ہمارے پاس، ایک تو یہ کہ ہم انفرادی طور پہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہر بچہ جو ہے نا وہ اگر ہماری بات کے ساتھ مکمل طور پہ ایگری نہ کرے نا، اس بات کو کم سے کم دیر میں تو چلے جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ صلاحیت اس کے پاس موجود ہونی چاہیے جو معاشرے میں جا کر اس کو حاصل. تو ایک تو ہے نا وہ ہم لڑکوں کے اندر یہ چیز اجاگر کریں کہ ان کی طرف سے مطالبہ ہو، اور مدرس کے جو منتظمین ہیں لازمی بات ہے کہ جو ہے نا ان کے اندر بھی دل موجود ہے، ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی بہت کچھ دے رکھا ہے. تو ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے عوام کی طرف سے، طلباء کی طرف سے. وہ مطالبہ کریں کہ ہمارے لیے ایک ایسا شعبہ تشکیل دے دیں جس شعبہ کا جو ہے نا وہ کام ہی صرف یہ ہے، چاہے وہ ہفتے کے دوران جو ہے نا ہمارے سیشن رکھیں، ماہانہ سیشن رکھیں، یا دن کے اندر کوئی ایسا پیریڈ رکھیں، یا عملی مشق کے طور پر جو ہے نا ہمیں یہ ہمارے کے ساتھ کا ایریا موجود ہے اس کے اندر ہم پریکٹس کروائی. جزاک اللہ. اچھا آپ نے کافی عرصہ سے مسجد میں جہاں پہ آپ اپنے ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں، تو مختلف قسم کے لوگ آپ سے ملے ہوں گے. لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیا رہا؟ آپ نے اس رویے کا کس طریقے سے جواب دیا، اور اس یعنی کہ احمد تمیز اس کشمکش سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ بڑا اہم سوال ہے میرے لیے کہ میں جب مسجد کے اندر گیا تھا تقریباً 8 ماہ چلے ہیں، تو لوگوں کا رویہ تھوڑا اجنبی بن کا تھا. لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، میں انہیں نہیں جانتا تھا. تو ہماری آپس میں ایک دوسرے سے اس دوری کی وجہ سے بہت ساری جو ہے نا وہ نا سمجھی کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ فلاں کوئی مخالف ہے، فلاں کچھ بات کر رہا ہے، کوئی منفی بات کر رہا ہے، وہ منفی سوچ رہا ہے، وہ فلاں ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، وہ احساس ذمہ داری اسے نہیں ہے، وہ ایک دوسرے پہ تھوپ رہا ہے. ایسا تھا. لیکن جیسا جیسا ان کے ساتھ وقت گزرتا گیا ہے، انہوں نے مجھے سمجھا، میں نے ان کو سمجھا. ہاں پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہے نا وہ صرف حمایت کرنے والے لوگ تھے، وہ بڑے مخلص تھے، انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے مجھے، کیونکہ تجربہ نہیں تھا وہ مجھے ساتھ لے کے چلے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انہوں نے تنقید کی، تو الحمدللہ تنقید کرنے والوں کبھی تو ایسا ہوا کہ جو ہے نا وہ ایک اچھا جواب بھی دے دیا. لیکن جو ہے نا وہ جب سے میں نے جو ہے نا خاموشی اختیار کی ہے تو تب سے الحمدللہ زیادہ فائدہ ہوا اس بات کا. اور لیکن اصل بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری مسجد کے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جو انتہائی جو ہے نا وہ منفی سوچ یا کیا کہتے ہیں نا نکتےچینی کرنے والا بندہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوبی موجود ہے. اور کبھی کبھی نا میرا کندھا تھپتھپاتا ہے. جب بھی جس دن بھی اس نے میرا کندھا تھپتھپایا ہے نا، اس دن میں نے اپنے اندر ایک خاص قسم کی خوبی محسوس کی ہے کہ نا وہ خاص قسم کی انرجی محسوس کی ہے. میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سمجھا ہے. میں ساری باتیں بھول گیا، یعنی کہ آپ کے اندر
کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کی منفیت کو میں نے میرے ذہن سے آٹومیٹکلی نکل گئی کہ اس کی ایک خوبی جو میرے کندھا تک آنے والی تھی، اب بھی کئی بار جو ہے میں اس کو خود ملتا مجھے جب اسے ملتا ہوں نا تو میرے کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے، تب پاتا ہے، اس سے مجھے جو ایک خاص قسم کی پاور حاصل ہوتی ہے نا، میں اس کے زیادہ قریب ہو گیا اور اس کے بعد الحمدللہ اس نے جو ہے نا وہ تنقید کرنا بھی چھوڑ دی ہے، اس نے وہ مطلب کہ کوئی منفی بات کرنا بھی چھوڑ دی ہے، کبھی اس نے کوئی بات کرنی بھی ہو نا تو وہ اکیلے میں اس انداز سے کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے، یعنی آپ جب بھی کسی تنقید کرنے والے کے قریب ہو جاتے ہیں نا اس کی کسی بھی خوبی کی وجہ سے وہی بات یعنی کہ تنقید کرنے والے سے دور نہیں، اس کو اور بھی اچھی بات بتائیے جیسا اچھا وقت بھی کافی ہو چکا ہے، تقریباً 2 بجنے والے ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا آپ مجھے کیا پیغام دینا چاہیے اور مجھے کیا نصیحت کرنا چاہیے؟ آپ میرے پیش آئے بہت ساری باتیں ایسی لیکن آپ نے کم کے طور پہ یہ بات کر